بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی کل ہم نے قواعد الصرف سے سبق نمبر 2 جو ہے وہ پڑھا تھا، تو پہلے میں آپ لوگوں سے وہ سنوں گا ترتیب کے مطابق جو ترتیب میرے پاس شو ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میرے پاس جو نام ہے وہ ہے محمد سرمد۔ جی سرمد آپ بتائیے علم الصرف کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے جی آپ لوگوں کو؟ وعلیکم السلام جی شیخ، آ رہی ہے آواز؟ جی محمد سرمد، جی السلام علیکم آپ شیخ۔ بتائیے کہ علم الصرف کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ صرف کی جو تعریف ہے وہ اس کو مطلب کہ پھیرنا ہے۔ ہاں لغوی معنی کیا ہے؟ پھیرنا اور تبدیل کرنا۔ پھیرنا، تبدیل اور کرنا۔ اصطلاحی معنی؟ اور اصطلاحی معنی ہے کہ مطلب کہ اس کے جو ہیں اس ہاں جی آگے آواز نہیں آ رہی۔ جی شیخ، جو مطلب کہ الفاظ ہیں، اسم، فعل اور حرف، ان سب کو مطلب کہ ان کا جو آخری لفظ کو کس طرح مطلب ادا کیا جائے۔ وہ تو علم النحو میں ہوتا ہے نا کہ آخری لفظ کو کس طرح ادا کیا جائے۔ علم الصرف میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانا اور اس میں تبدیلی کرنا، اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ علم الصرف میں بیان کیے جاتے ہیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آگے عدیل احمد، آپ بتائیے اس کا موضوع اور فائدہ کیا ہے؟ عدیل احمد دانیال، ہاں ٹھیک ہے عدیل احمد۔ السلام علیکم۔ علم الصرف کا موضوع کیا ہے؟ جی موضوع علم صرف کا موضوع اس میں معرب اور فعل متصرف ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس کا ہے کہ جو عربی کے مفرد الفاظ کا صحیح تلفظ ہو اور اس میں غلطی کرنے سے انسان بچ جائے۔ صحیح۔ حکم کیا ہے؟ حکم اس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ چلے ماشاءاللہ۔ جی آگے دانیال آپ بتائیں کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ کی کیا تعریف ہے؟ کلمہ کسی بھی بامعنی مفرد لفظ کو کہتے ہیں۔ اس کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں اس کی، اسم، فعل اور حرف۔ چلے ماشاءاللہ۔ جی آگے ہاں امارہ شاہد، آپ بتائیں السلام اسم کی کیا تعریف ہے؟ اسم وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ وغیرہ نہ پایا جائے، جیسے اور فعل؟ اور عربی وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، جی جیسے نصارہ۔ چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ جی آگے ہیں لائبہ جاوید، جی سر۔ آپ بتائیے حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف کی کیا تعریف ہے؟ چلیں جی ارم ولی آپ بتا دیں۔ جی سر میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اچھا چلے آپ بتائیے حرف کس کو کہتے ہیں؟ سر حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا معنی بھی نہیں ہوتا، جملے میں ادا کیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے اور وہ اس میں جو ہے کوئی زمانہ بھی پایا نہیں جاتا، جیسے من، الا، فی۔ ان تینوں کی اکٹھی کوئی مثال دے دیں۔ سر ہم نے وہ آمن حامد باللہ کہ ایمان لائے، اس میں جو ہے نا آمنہ جو ہے وہ فعل ہے، حامدن جو ہے وہ اسم ہے، اور باللہ میں اللہ جو ہے وہ اسم ہے، لیکن جو با ہے وہ حرف ہے، مطلب حرف جر ہے وہ۔ صحیح، چلے ماشاءاللہ۔ جی آگے ارم ولی آپ بتائیے علم الصرف کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر علم صرف کا لغوی معنی ہے پھیرنا یا تبدیل کرنا۔ آپ کی آواز کم آ رہی ہے، اگر ہینڈ فری آپ نے لگائی ہے تو اتار دیں۔ سر علم صرف کا لغوی معنی ہے پھیرنا یا تبدیل کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی تعریف میں اس کا یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے اس میں جو ہے وہ ایک کلمے سے جو ہے وہ دوسرا کلمہ بنایا جاتا ہے، یعنی صیغے بنائے جاتے ہیں، اور ان میں
تبدیلی کے جو قاعدہ و ضوابط وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ چلے صحیح ہے ماشاءاللہ. جی آگے زریاب احمد، آپ اس کا موضوع اور فائدہ بتا دیں. علم الصرف کا موضوع اور فائدہ. زریاب احمد. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر دوبارہ بتا دیں، وہ تھوڑی آواز کاٹ گئی. موضوع اور فائدہ. علم الصرف کا موضوع کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. سر دوبارہ بتا دیں، مجھے آواز کاٹ گئی تھی. علم آپ نے کیا الصرف کا موضوع اور فائدہ بتائیں. سر علم صرف کا موضوع اس میں مرب اور فعل متصرف ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو عربی میں الفاظ ہیں ان میں غلطی کرنے سے محفوظ رہنا اور ان کو صحیح طرح سے پڑھنا. اور اس کا حکم کیا ہے؟ سر یہ فرض کفایہ. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے ہے ماریہ امین. آپ بتائیں کلمہ جی سر، کی کیا تعریف ہے؟ بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کتنی اقسام ہیں کلمہ کی؟ کلمے کی 3 اقسام ہے: اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. چلیں آگے نور حرا. آپ بتائیے اسم کی کیا تعریف ہے؟ جی اسم کی تعریف بتائیں. اسم کی تعریف. آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ نے اگر ہینڈ فری لگائی ہے تو اتار دیں. جی ابھی بھی آواز نہیں آئی. چلیں پھر آپ رہنے دیں، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. جی عائشہ آپ بتائیں اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ جو اپنے معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے رجل اور علم. اور پھر وہ کلمہ اپنے معنی خود بتائے اور اس میں کوئی تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ پایا جائے، جیسے نصرہ ماضی کا ہے اور ینصرو حال کا ہے، اور مستقبل کا، اور عنصر فعل امر. چلیں ماشاءاللہ. جی آگے عبدالحسیب. آپ بتائیے حرف کی تعریف کیا ہے؟ حرف کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی عبدالحسیب. فصیح جوہر. جی السلام علیکم سر. آپ حرف کے بارے میں بتائیں. سر حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا جملے میں بغیر معنی بھی نہ بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، جیسے فی، الا، من. ہاں ان کی کوئی مثال. فی الا اور من. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے ہیں کرن جبین. جی سر. ہاں آپ علم الصرف کی تعریف بتائیں، لغوی اور اصطلاحی. سر اصل میں آج پہلی کلاس لے رہی ہوں، تو میں انشاءاللہ کل تک دونوں لیکچرز پچھلے سن لوں گی، تو کل آپ جو بھی سوال پوچھیں گے میں اس کا آنسر کر دوں گی. جی بہتر ہے. دونوں لیکچر موجود ہیں، آپ ان کو اپلوڈ کر لیجیے اور سن لیجیے. ٹھیک ہے. جی آگے قاسم. جی ہاں جی قاسم موجود ہیں. اسامہ اکبر. السلام علیکم. وعلیکم. جی میری بھی آج پہلی کلاس ہے، 2 پہلی کلاس میری مسنگ ہے. اچھا آپ کی پہلے. چلیں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. لیکچرز مجھے چاہیے ابھی، تو لیکچر وہ گروپ کے اندر شیئر کیے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ لے سکتے. میں کل ایڈ ہوں گروپ میں نا، تو مجھے وہ شو نہیں ہو رہا. ان میں سے کسی کو کہہ دیں یا آپ کو اس کی بھیج دیں گے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. جی سعد بھائی تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں کہ ایسا آپشن نہیں ہے کہ زیادہ اکاؤنٹ نہیں لینے پڑیں گے. جی کیا کہا آپ نے؟ جی یہ کسی نے بات کی ہے بیچ میں سے. جی السلام علیکم. سوری شیخ مائک آن تھا، پتہ ہے. ریلی سوری. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. شیخ وہ کہہ رہے ہیں غلطی سے ان کا مائک کھلا رہ گیا تھا، وہ کسی اور سے بات کر رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے. چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ بعض حروف جو ہیں وہ
اصلی ہوتے ہیں اور بعض حروف جو ہیں وہ زائدہ ہوتے ہیں۔ حروف اصلیہ میں وہ حروف تھے جو فا، عین اور لام کے مقابلے میں آتے ہیں، جبکہ حروف زائدہ سے مراد وہ حروف ہیں جو فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہیں آتے بلکہ ان سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ تو فا، عین، لام جو ہے یہ دراصل ایک میزان ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ترازو ہے جس پر تمام اسماء یا پھر تمام افعال کو پرکھا جاتا ہے اور ان کا وزن کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر فا، عین، لام کو ہی سامنے رکھا جاتا ہے۔ اب یہ جو فا، عین، لام ہے، یہ جو 3 حرفی اسم ہوتے ہیں یا فعل ہوتے ہیں ان کے لیے تو فا، عین، لام ایسے ہی آتا ہے، فا آئے گا، عین آئے گا اور لام آئے گا۔ لیکن جب 4 حرفی ہوگا تو پھر لام 2 دفعہ ہو جائے گا، فا، عین، لام اور لام، فعللہ۔ اور جب 5 حرفی ہو جائے گا تو پھر یہ لام جو ہے وہ 3 بار آئے گا، فعللوا۔ بہرحال وہ جب ہم آگے اس کی گردانے پڑھیں گے تو ہر وزن جو ہے وہ ہمارے سامنے انشاءاللہ آتا جائے گا۔ تو یہاں صرف اس پورے صفحے میں صرف اتنا ہی بیان کرنا مقصود ہے کہ میزان صرفی یعنی علم صرف کا ترازو، اور میزان صرفی جو ہے وہ فا، عین اور لام ہے۔ علم صرف کا جو ترازو ہے وہ فا، عین اور لام ہے۔ میزان کا معنی ہے ترازو، جس طرح مختلف اشیاء کا وزن کرنے کے لیے ترازو استعمال ہوتی ہے، اسی طرح علم صرف میں کلمات کی بنائیں یعنی ان کی بناوٹیں، یہ بنائیں سے مراد بناوٹیں، اور اوزان یعنی ان کے وزن معلوم کرنے کے لیے بھی علماء صرف نے ایک ترازو مقرر کی ہے جسے میزان صرفی کہا جاتا ہے۔ یعنی عربی زبان میں کوئی بھی کلمہ جو ہے اس کی بناوٹ اور اس کا جو وزن ہے وہ معلوم کرنے کے لیے علماء نے چند ترازو مقرر کیے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ایک ہی ترازو مقرر کیا، اس کی پھر مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اور وہ ترازو ہے فا، عین اور لام، فا، عین اور لام۔ تو یہ فا، عین، لام جو ہے یہ اصل میں ترازو ہے۔ چونکہ عربی کے اکثر کلمات 3 حرفی ہیں، اس لیے جو بنیادی میزان یعنی ترازو مقرر کیا گیا ہے وہ بھی 3 حرف سے مرکب ہے۔ اور یہ 3 حروف فا، عین، لام ہیں۔ جن کلمات کے اصلی حروف 4 یا 5 ہیں ان کا وزن معلوم کرنے کے لیے میزان میں 1 اور 2 لام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو 3 حرفی افعال یا اسماء کے لیے تو یہ فا، عین، لام ہے، اور جب یہ 4 حرفی ہو جائے تو پھر اس میں 1 لام اور بڑھ جاتا ہے، اور اگر 5 حرفی ہو جائے تو پھر 2 لام اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو جیسے ثلاثی مجرد جو 3 حرف ہے اس کے وزن کے لیے ہے فا، عین اور لام۔ رباعی مجرد، ثلاثی مجرد کا میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ ثلاثی کا معنی ہے 3 حرفی اور مجرد کا معنی ہے محض، صرف، یعنی صرف 3 حرفی، یعنی ان میں کوئی چوتھا حرف زائد نہ ہو، تینوں کو تینوں حرف اصلی ہو۔ رباعی کا مطلب بھی ہے 4، اور مجرد کا معنی ہے کہ وہ چاروں کے چاروں حروف جو ہیں وہ اصلی ہوں، اور خماسی کا مطلب ہے 5، مجرد کا مطلب ہے کہ 5 کے 5 حروف اصلی ہوں، کوئی ان میں زائد نہ ہو۔ یعنی ثلاثی مجرد 3 حرف اصلی، رباعی مجرد 4 حرف اصلی، اور خماسی مجرد 5 حرف اصلی، 5 حرف اصلی، 4 حرف اصلی، 3 حرف اصلی۔ تو یہ ایک میزان ہے جو بنایا گیا ہے۔ اب اس کی سمجھ آپ کو اس وقت آئے گی جب ہم آگے جا کر گردانے یاد کریں گے۔ جیسے فعالہ، فا، عین، لام جو ہے نا یہ میزان ہے، اس پر ایک گردان آتی ہے فعالہ، تو پھر وہی آگے چلتی چلی جاتی ہے، فعالہ سے فعالہ، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم،
فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا. تو یہ آگے جا کر ہم انشاءاللہ اس بارے میں بھی پڑھتے ہیں. تو اس پورے صفحے کا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے کہ 3 حرفی فعل یا اسم کے لیے فعلا ہے، 4 حرفی کے لیے فا، عین، لام، لام 2 لام ہے، اور 5 حرفی کے لیے 3 لام ہے. اس کے بعد پھر آگے سبق نمبر 3 ہے. یہاں پر فعل کی تھوڑی سی تقسیم بیان کی گئی ہے کہ فعل جو ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں، کیونکہ آگے ساری افعال کی گردانیں ہیں، تو گردانوں سے پہلے ان گردانوں کا تعارف ضروری تھا. فعل بنیادی طور پر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ فعل جو ہیں وہ 3 ہیں، ماضی، مضارع اور امر. فعل 3 ہیں، ماضی، مضارع اور امر. تو زمانے کے اعتبار سے فعل ماضی وہ فعل ہے جو کسی کام کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے. فعل ماضی وہ فعل ہے جو کسی کام کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے کاتبہ اس نے لکھا، اکلا اس نے کھایا. تو فعل ماضی جو ہے یہ وہ ہوتا ہے جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرتا ہے. یہ اردو میں ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے. پھر فعل مضارع وہ ہے جو کسی کام کے زمانہ حال یا مستقبل میں واقع ہونا بتائے. یعنی فعل مضارع کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں، زمانہ حال بھی ہوتا ہے اور زمانہ مستقبل بھی ہوتا ہے. جیسے یکتب وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا. وہ لکھتا ہے یہ زمانہ حال ہے، وہ لکھے گا یہ زمانہ مستقبل ہے. پھر ایک تیسرا فعل ہے جس کو کہتے ہیں فعل امر. فعل امر وہ ہے جس کے ذریعے آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے آنے والے زمانے میں. جیسے اکتب تو لکھ، اکتب تو لکھ. ایک تو یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر فعل کی ایک دوسرے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں. وہ ہوتا ہے فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم اور فعل متعدی. متعدی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ متعدی سے مراد وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک سے دوسرے تک چلی جائیں، اور لازم سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو ایک ہی شے کے ساتھ لازم و ملزوم ہو، چمٹی رہے. تو فعل لازم وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل تک محدود رہے اور بذات خود مفعول بہ کو نصب نہ دے. یعنی صرف فاعل ہی اس کا آ جائے تو مفعول کی ضرورت ہی نہ رہے. جیسے نام الطفل، بچہ سو گیا. اب نام فعل ہے، الطفل اس کا فاعل ہے، تو یہاں پر بات جو ہے وہ پوری ہو گئی. جبکہ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچ جائے اور بذات خود مفعول بہ کو نصب دے. مفعول کا مطلب ہوتا ہے جس پر کام واقع ہو، اور فاعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا. تو جیسے قرأ خالد الکتاب، قرأ پڑھا خالد نے کتاب کو. تو اب اس میں قرأ جو ہے، قرأ خالد، یہاں تک جملہ پورا نہیں ہوتا کہ خالد نے کس چیز کو پڑھا جب تک آپ آگے الکتاب کا تذکرہ نہیں کریں گے کہ خالد نے کتاب کو پڑھا، خالد نے کتاب کو پڑھا. تو گویا کہ فعل لازم وہ ہوا جو فاعل کے ساتھ ہی بات پوری کر دے، اور فعل متعدی وہ ہوا کہ فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی تذکرہ اس میں ضروری ہو. یہ 2 قسمیں ہیں فاعل کے ساتھ مفعول آنے کے اعتبار سے، کہ کہاں پر مفعول ضروری ہے اور کہاں پر مفعول ضروری نہیں ہے. پھر 2 قسمیں اور ہیں جو فعل معروف اور مجہول. فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل مذکور ہو اور اس کی نسبت اپنے فاعل ہی کی طرف ہو. جیسے خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. فعل معروف، معروف کا معنی ہوتا ہے ہر چیز معروف ہے، سب کے سامنے واضح ہے.
معلوم ہے، معروف کا معنی معلوم ہے، یعنی جس کا فاعل مذکور ہو، عبارت کے اندر موجود ہو، معلوم ہو۔ اور پھر مجہول وہ ہوتا ہے، مجہول کا معنی ہوتا ہے جہالت سے، یعنی جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اس کے بارے میں جہالت ہو، معلوم نہ ہو۔ وہ پھر جس کی نسبت عموماً مفعول بھی کی طرف ہو اور اس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے، جیسے خلق الانسان، انسان پیدا کیا گیا۔ اب یہ بات تو واضح ہے کہ انسان پیدا کیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ پیدا کس نے کیا ہے۔ تو جو پیدا کرنے والا ہے فاعل وہ موجود نہیں ہے، اور اس کی جگہ پر مفعول کا تذکرہ کر دیا گیا ہے جس چیز کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فعل کے مثبت یا منفی ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ واضح بات ہے کوئی بھی جملہ یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ تو فعل مثبت وہ ہوتا ہے جس میں حرف نفی نہ ہو، جس کی شروع میں حرف نفی نہ ہو، یعنی اس کی نفی نہ کر رہا ہو کوئی حرف۔ اور فعل منفی وہ ہوتا ہے جس کے شروع میں حرف نفی ہو۔ تو فعل مثبت وہ فعل ہے جس کے شروع میں حرف نفی ما، لا وغیرہ نہ ہو، کیونکہ مثبت ہے، اس میں اس بات کرنا ہے، جیسے نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ پھر فعل منفی ہے، اس سے مراد وہ فعل ہے جس سے پہلے حرف نفی ہو، کیونکہ منفی ہے فعل تو اس میں حرف نفی ہوگا جو اس کی نفی کرے گا، جیسے ما کتبہ اس نے نہیں لکھا، لا یکتب وہ نہیں لکھتا۔ تو یہ ما اور لا یہ دونوں جو ہیں یہ نفی کے حروف ہیں، یہ فعل کو منفی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد چند ایک سوالات ہیں جو ہمارے اسی لیسن سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مندرجہ ذیل کی تعریف مع مثال لکھیں۔ تو فعل ماضی کی تعریف بھی ہم نے پڑھی، مضارع، امر، لازم اور متعدی۔ جب اوپر کی تعریفیں ہم یاد کر لیں گے تو ان پانچوں کی تعریفیں اور مثالیں ہمیں ذہن میں آ جائیں گی۔ خالی جگہ پر کریں، جس فعل کے شروع میں حرف نفی ہو اسے فعل منفی کہتے ہیں، اور جس کے شروع میں حرف نفی نہ ہو اسے فعل مثبت کہتے ہیں۔ جس فعل کی نسبت مفعول بھی کی طرف ہو اور اس کا فاعل ذکر نہ ہو تو اسے فعل مجہول کہتے ہیں، فعل مجہول۔ اور تیسرا ہے جو فعل کسی کام کا زمانہ حال یا استقبال میں واقع ہونا بتائے اسے فعل مضارع کہتے ہیں، کیونکہ فعل ماضی جو ہے وہ زمانہ ماضی گزرے ہوئے زمانہ کا بتاتا ہے، فعل امر جو ہے وہ مستقبل کا بتاتا ہے، مضارع ایسا ہے کہ جو حال کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور مستقبل کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ تو اگر کہ ہمارے سامنے اس وقت جو افعال کی اقسام ہیں، چار مختلف اعتبار سے افعال کی اقسام ہمارے جی، تو گویا کہ ہمارے سامنے اس وقت جو افعال کی اقسام ہیں وہ چار مختلف اعتبارات سے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ان میں سے پہلی جو تقسیم ہے وہ ہے زمانے اور وقت کے اعتبار سے، جس کی پھر تین قسمیں ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے کا بتائے تو اس کو ماضی کہیں گے، آنے والے زمانے کا بتائے تو اس کو مستقبل وہ امر کہیں گے، اور حال اور مستقبل دونوں کا بتائے تو اس کو فعل مضارع کہیں گے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس فاعل کا جو اثر ہے وہ اس فعل کا جو اثر ہے وہ فاعل تک ہی محدود ہے یا آگے مفعول تک بھی پہنچا ہوا ہے۔ اگر تو وہ فاعل تک ہی محدود ہے تو اس کو فعل لازم کہیں گے، اور اگر وہ مفعول تک پہنچا ہوا ہے تو اس کو فعل متعدی کہیں گے، یعنی فعل کا اثر فاعل سے آگے بڑھ کر مفعول تک چلا گیا۔ فعل معروف اور مجہول کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فعل وہ ہوتا ہے جس میں فاعل مذکور ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس میں فاعل مذکور نہیں ہوتا ہے۔ جس میں فاعل کا تذکرہ ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، اور جس میں فاعل کا تذکرہ نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں جو تقسیم ہے وہ ہے مثبت اور منفی کی۔ جو مثبت ہوگا اس کے شروع میں حرف نفی نہیں ہوگا،
اس میں کسی کام کے کرنے کا بتایا جائے گا، اور جو منفی ہوگا اس کے شروع میں حرف نفی آ جائے گا، اس میں کسی کام کے نہ کرنے کا بتایا جائے گا، جیسے ما کتبہ اس نے نہیں لکھا، لا یکتب وہ نہیں لکھتا ہے، یا ما نصرہ اس نے مدد نہیں کی، لا ینصر وہ مدد نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے سامنے چند ایک سوالات ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن ہے، آپ لوگ کوشش کریں تینوں کے تینوں لیسن جو ہیں ان کو نیکسٹ منڈے کو جو ہے ریوائز کر کے لائیں، تاکہ پچھلے جو ہمارے لیسن ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو یاد رہیں، وہ نہ بھولیں۔ تو اب ان لیسن سے متعلق اگر کسی کو کوئی اشکال ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی لائبہ جاوید۔ جی سر یہ ہم نے پچھلے سبق میں ایک لفظ پڑھا تھا تلفظ، سر اس کو ذرا ڈیفائن کر دیں کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ تلفظ جی سر۔ کہاں پڑھا ہے؟ سر یہ فائدے میں پڑھا تھا ہم لوگ نے، علم صرف کے جو فائدہ تھا اس میں پڑھا تھا کہ یہ لفظ کا معنی ہے بولنا، پھینکنا، اور تلفظ جو ہے اس کا معنی بھی یہی بولنا اور پھینکنا ہے، یعنی ادائیگی، صحیح تلفظ کرنا، اس کی صحیح ادائیگی کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ادائیگی ہوتی، صحیح ادائیگی۔ جی سر تو اس علم و صرف کے ساتھ اس کا لنک نہیں بن رہا، جس طرح علم و صرف میں ہم لوگ بیسیکلی پڑھے ہوتے ہیں کہ لفظ تبدیل ہو رہے ہیں، جیسے گرامر ہے، تو تلفظ ایسے جو ہے تجوید سے متعلق لگ رہا ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ کا لنک نہیں بن رہا۔ تلفظ سے مراد اس کا اعراب ہے، مثلا یضربو ہے تو آپ یضربو کو یضربو نہ پڑھ دیں، یا یضربو نہ پڑھ دیں، یا یضربو نہ پڑھ دیں، تو یہاں اس کے تلفظ سے مراد اس کے اعراب کی صحیح ادائیگی ہے، اس کے مخارج کی ادائیگی نہیں ہے۔ تو ادائیگی جو ہے، ادائیگی تو ہر اعتبار سے ہو سکتی ہے، مخارج صفات کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، تو وہ پھر علم تجوید میں چلی جائے گی، اس کے زبر زیر پیش کے اعتبار سے ہوگی تو وہ علم صرف میں آ جائے گی، اور اگر آخری حرف کے اعتبار سے ہوگی تو پھر وہ علم النحو میں چلی جائے گی۔ یہ ساری اس کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے، مختلف اعتبارات سے ادائیگی ہو سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے سر۔ جی قاسم۔ جی سر ایک تو فاعل اور مفعول میں ڈفرنس تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا پلیز۔ فاعل اصل میں فاعل اور مفعول دونوں میں، یعنی فاعل اور مفعول کی وضاحت کر دوں یہ کیا ہوتا ہے؟ جی سر جی ہاں، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، جو بھی بندہ کام کرنے والا ہو، مارنے والا ہو، کھانے والا ہو، بیٹھنے والا ہو، جانے والا ہو، آنے والا ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ فاعل۔ اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہو، مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہو۔ جیسے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں جی قاتل، وہ فاعل کے وزن پر ہے، قاتل، قاتلہ سے قاتل۔ تو قاتل کون بندہ ہوتا ہے؟ ہاں آپ بتائیں قاسم، قاتل کون ہوتا ہے؟ سر قتل کرنے والا، قتل کرنے والا۔ اور مقتول وہ جو مفعول کے وزن پر ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو قتل ہوا ہے، قتل ہوا جس کو قتل کیا۔ تو اسی طرح خادم خدمت کرنے والا، مخدوم جس کی خدمت کی جائے، قاتل قتل کرنے والا، مقتول جس کو قتل کیا جائے، فاتح فتح کرنے والا، مفتوح جس کو فتح کیا جائے۔ تو اسی طرح فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کیا جائے۔ اب دیکھیں ایک مثال ہے، ضربہ زید عمرن، ضربہ زید عمرن، مارا زید نے عمر کو، مارا زید نے عمر کو۔ اب اس میں مارنے والا زید ہے اور جس کو مار پڑی ہے وہ کیا ہے؟ عمر ہے۔ تو زید فاعل ہوگا اور عمر جو ہے یہ اس کا مفعول ہوگا۔ یہ نور ہرا نے یہاں پر چیٹ میں لکھا ہے کہ فاعل سبجیکٹ اور مفعول آبجیکٹ کو کہتے ہیں۔ اگر انگلش میں آپ کو سمجھ آتی ہے تو ایسے سمجھ لیں۔ جی سر بالکل سمجھ آ گئی۔ سر ایک اور چیز کلیئر کیجیے گا، یہ فعل مضارع میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مستقبل اور حال، اور فعل امر میں بھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ مستقبل کے حوالے سے، تو ان دونوں میں کہاں پہ ڈفرینسیشن ہوگی، دونوں میں فرق کہاں پہ آئے گا؟ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا، عبارت کے اندر عبارت سے ہمیں محسوس ہوگا کہ یہاں پر ہم نے اس کا کون سا ترجمہ کرنا ہے، حال میں کرنا ہے یا مستقبل کا کرنا ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ جی سر میرا ایک اور سوال ہے۔ جی سر ہم نے کلمے میں پڑھا ہے کہ جب مفرد با معنی لفظ کہ
لیکن جب وہ مفرد ہوتا ہے تو وہ با معنی تو نہیں رہتا حرف جو ہوتا ہے. بامانہ مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. وہ بامانہ ہی ہوتا ہے. ایک یہ آپ اس کو محمل کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. مثلا ایک ہے چائے، ایک ہے وائے، چائے وائے. اب وہ جو وائے ہے وہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اس طرح روٹی ووٹی یا روٹی شوٹی، اب وہ روٹی بامعنی ہے اور شوٹی جو ہے وہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو حرف جو ہے وہ اگرچہ اپنا معنی یعنی مفہوم جملے کے اعتبار سے مکمل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس کا معنی ہوتا ہے. ایسا معنی نہیں ہے کہ جو بے معنی ہی ہو. تو وہ معنی جب دوسرے کلموں کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ باقاعدہ اس کا مفہوم ادا کرتا ہے. لیکن جو معمل ہوتا ہے وہ بے شک دوسرے جملوں کے ساتھ مل بھی جائے وہ پھر بھی اپنا مفہوم ادا نہیں کرتا ہے. اب یہ من ہے، من کا معنی سے ہے. تو سے ایک یعنی یہ کسی چیز سے نکلنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اب اگرچہ سے پورا جملہ تو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جب اس سے کو من کو ہم جملے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ اپنا پورا معنی ادا کرے گا. معنی تو ادا کر رہا ہے. تو وہ جو محمل ہوتا ہے وہ جملے کے ساتھ بھی آ جائے تو وہ اپنا معنی ادا نہیں کر پاتا ہے. جی سر اور اسم میں نے پوچھنا تھا کہ جس طرح دوڑنا اور کھیلنا یہ بھی اسم میں آ جائے گا؟ بالکل اسم میں آئے گا جب یہ مصدر ہوگا. کھیلنا، ٹھیک ہے سر. اب کھیلنا ایک ہے وہ کھیلا، تو وہ کھیلا جو ہے وہ آئے گا لعیبہ، یہ فعل ماضی ہو جائے گا. تو یلعب وہ کھیلتا ہے یا کھیلے گا، یہ فعل مضارع ہو جائے گا. اور العب تو کھیل، یہ فعل امر ہو جائے گا. اور جب اس کا ہم مصدر بنائیں گے لعبن، لعبہ یلعب لعبن، تو لعبن کا معنی ہے کھیلنا. تو وہ پھر مصدر جو ہے وہ اسم کے زمرے میں آ جائے گا. جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. چلے جی، اور کسی کے پاس کوئی کویسچن؟ السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ ہم نے میرے خیال سے دوبارہ پکا کرنا پڑے گا ہمیں. کس چیز کا؟ میں نے کہا ہمیں دوبارہ یہ لیسن پکا کرنا پڑے گا. یہ مجھے لگ ایسے رہا ہے آپ لوگوں کو بھول گیا ایسا. اب وہ آپ کا ٹیسٹ ہم نے آخر سے لے لیا تو فرسٹ والا سارا بلا دیا آپ لوگوں نے. وہی میں فیل کر رہا ہوں کہ ہمیں دوبارہ پڑھنا پڑے. یہ نحو اور صرف جو ہے آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ مدرسے کے اندر بھی نا بچے اس کو 3 4 بار پڑھتے ہیں. جی پہلی کلاس میں بھی پڑھتے ہیں، دوسری میں جا کر پھر وہی چیزیں پڑھتے ہیں، بس تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں. تیسری میں جا کر پھر وہی پڑھتے ہیں، چوتھی میں جا کر پھر وہی پڑھتے ہیں. 4 دفعہ پڑھنے کے بعد بھی 50% لوگوں کو گرامر آتی ہے. بالکل ایسے ہے. ہاں تو لیکن الحمدللہ ہم نے دوسرے میں دوبارہ شروع کر دیا ہے تاکہ شروع میں پکا ہو جائے. ہاں لیکن اب آپ میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ فرسٹ سیمیسٹر والوں کی نسبت سیکنڈ سیمیسٹر والوں کو پکا یاد ہونا چاہیے. فرسٹ والوں کی غلطی جو ہے وہ قابل برداشت ہوگی اور سیکنڈ والوں کو جرمانہ ہوگا جب وہ غلطی کریں گے. ٹھیک ہوگا. جی اور کسی کے ذہن میں اگر کوئی کویسچن ہے تو پوچھ لیں، ورنہ یہ ہماری میٹنگ میں 2 منٹ باقی ہیں. 2 منٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس. شیخ آپ نے یہ جو بک شیئر کی ہے PDF کی، یہ ہمارے پاس بھی ہے. کیا اس بک کا انگلش جو ورژن اویلیبل ہوگا مارکیٹ میں یا کہیں سے مل سکتا ہے سیم یہی کتاب جو ہے؟ نہیں انگلش میں شاید نہیں ہے. عربی میں تو موجود ہوں گی لیکن انگلش میں نہیں ہے. شاید میں بھی انٹرنیٹ سے سرچ کرنے پر کوئی اویلیبل ہو. مل جائے گی لیکن اس ترتیب کے ساتھ اور بالکل ایسے شاید مشکل ہو. کچھ نہ کچھ تو قواعد اور رولز نیٹ پہ کچھ نہ کچھ پڑے ہی ہوں گے. آپ لوگ سرچ کر لیں گوگل پہ، ممکن ہے مل جائے. ظاہری بات ہے انگلش اسپیکنگ جو ان سے ہیں وہ بھی تو عربک گرامر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ انگلش میں فالو کرتے ہوں گے تو آئی تھنک اویلیبل ہوگا. ابھی تک میں نے ویسے کوئی کتاب انگلش میں دیکھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہونی چاہیے. جب وہ لوگ بھی عربی پڑھتے ہیں تو ان کو تو پھر انگلش میں ہی پڑھنا پڑتا ہے. سرچ کریں، اللہ کرے مل جائے، آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر یہ انگلش میں عربک ٹیوٹر کے نام سے ہے، یہ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، اور یہ بہت اچھی کتاب ہے. اس کے 4 ورژن ہیں، عربک ٹیوٹر 1 2 3 اور 4. یہ آن لائن بھی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جی ان کو آپ لنک دے دیں یہ قاسم بھائی کو.
जी नाम मैं लिंक भी दे देता हूँ, लेकिन नाम से या भी तलाश करेंगे ग्रुप तो में मिल लिखने जाएगा। ताकि सबको फायदा हो जाए। जी जरूर इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, माशाल्लाह, अच्छी बात।